اٹھ اور جو فرمان میں تجھے دیتا ہوں ان کو بتا اور ان کے چہرے سے نہ گھبرا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب 17 سے 19 آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، تو اپنی کمر باندھ اور اٹھ، اور جن جن باتوں کا میں تجھے فرمان دوں تو ان سے کہہ، تو ان کے چہرے سے نہ گھبرا، ایسا نہ ہو میں تجھے ان کے آگے گھبرا دوں۔ کیونکہ دیکھ، میں آج کے دن تجھ کو تمام ملک پر اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے رئیسوں اور اس کے کاہنوں اور ملک کی رعایا کے مقابل ایک حسین شہر اور لوہے کا ستون اور پتل کی دیوار بناتا ہوں۔ تو وہ تیرے ساتھ لڑائی کریں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند کا فرمان ہے، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 71 جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا اور نجات دے۔ اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے، اے میرے خدا۔ اے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتبار رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو نے میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا۔ میرا منہ صداقت کا بلکہ دن بھر تیری نجات کا بیان کرے گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 17ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے۔ ایک دن ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانے میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر آ گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔
بس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور یوحنا کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔